اور اسی عمر کو قرآن کریم نے اس طرح سے بیان کیا، اور حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں پر بھی جوانی کے ساتھ 40 سال کی عمر کو جوڑا ہے۔ اور نبی علیہ السلام جوان تھے، اس کی دلیل صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں باب المعراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جب آپ نے آسمانوں کی سیر کی، پہلے آسمان کی سیر کی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی، مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، حتیٰ صعد الى السماء السادسہ، حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر پہنچ گئے، اور چھٹے آسمان پر جبریل نے اوپر جانے کی اجازت طلب کی، فاستفتح، ان سے پوچھا کہ من، کون؟ کہا کہ جبریل ہوں۔ کہا کہ ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی اجازت ہے۔ کہا کہ اس 7ویں آسمان پر میری ملاقات ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اور ملاقات کے بعد جب میں نے حتیٰ کہ تجاوز تو کہ میں ان کے پاس سے جب گزر گیا، اوپر مزید جا رہا ہوں 7ویں آسمان کی طرف، تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں روئے؟ نہ یبکی کا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ رو رہا ہوں کہ لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي، غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي وَأُمَّتُهُ أَكْثَرُ مِنْ أُمَّتِهِ، کہ میرے بعد ان کی بعثت ہوئی ہے ایک نوجوان کی، لفظ استعمال کی، نوجوان کی بعثت ہوئی ہے، اور میرے بعد ہوئی ہے، اور امت ان کی مجھ سے زیادہ ہو گئی۔ تو حدیث معراج بھی بتلاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غلامن کا لفظ استعمال ہوا ہے، جوان تھے۔ تو اس سے معاملہ واضح ہو گیا کہ نبوت جیسی اہم ترین ذمہ داری جس عمر میں دی جا رہی ہے، وہ عمر کوئی معمولی عمر نہیں ہے، وہ بڑی اہم عمر ہے۔ اس میں ہمارے لیے میسج اور پیغام یہی ہے کہ اس عمر میں کچھ کرنا ہے، اور یہ کرنے کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ کرنا کیا ہے، اس حوالے سے میں تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا شعور حاصل کریں۔ آپ کو جوانی مل گئی، قوت مل گئی، طاقت مل گئی، ہمت مل گئی، اور اس قوت میں جب آپ کا ذہن بھی پوری طرح سے مکمل ہے، جسم مکمل ہے، تو اپنے رب کی توحید کو نہ پہچان سکا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، پہلے تیری جانوں میں، تمہاری جانوں میں، جانوں کی بات کریں تو جوانی بھی اس میں آ گئی، تیرے لیے نشانی رکھ لی ہے، تو اس نے رب کی توحید کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ فی انفسکم، تمہاری تخلیق میں، تخلیق کے بعد کے مراحل میں، تمہارے بچپن لڑکپن میں، تمہاری جوانی میں، بڑھاپے میں نشانیاں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ سے بصیرت حاصل نہیں کرتے؟ تو سب سے پہلا کام یہ شعور حاصل کرنے کا ہے کہ مجھے میرے رب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ نبوت ملی اسی جوانی کی عمر میں، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیں اصحاب کہف، اصحاب کہف اگر مجھ سے کوئی سوال کرے وہ کون سا کارنامہ ہے اصحاب کہف کا، وہ کون سا کام ہے اصحاب کہف کا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا خصوصی تذکرہ قرآن کریم میں کیا،
اصحاب کہف کون ہیں؟ چند نوجوان. قرآن کریم میں نقشہ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. چند نوجوان. اللہ ان کا اسپیشل تذکرہ قرآن کریم میں کیوں؟ اور مزے کی بات یہ ہے قرآن کریم میں ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف بیان کیے ہیں کہ کوئی کہہ رہے 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، اور حل پھر بھی نہیں کیا اس اختلاف. یہ نہیں بتایا کہ ٹوٹل ہیں کتنے، پورے یقین کے ساتھ صراحت کے ساتھ نہیں کہا کہ 3 تھے، 5 نہیں تھے، 7 تھے. جو اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کر دی. اور یہی غلطی ہم بھی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں جناب؟ ہمارے آج تعویذوں میں تعویذ بنا ہوا ہے اور اس پر وسیلہ واسطہ مانگا جا رہا ہے اصحاب کہف کے کتے کا. اس لیے مانگا جا رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں اصحاب کہف کا تذکرہ کس پیرائے میں قرآن کریم نے کیا، اللہ نے کیا بیان کرنا مقصود ہے وہاں. اصحاب کہف کے کتوں کا وسیلہ اور واسطہ کتے کا. اور دنیا کے ایک عظیم ترین کوئی مسئلہ یہ سمجھ بیٹھا، اس کی عقل پر بھی میں توفی کروں، افسوس کروں. سوال یہ ہے کہ ان کے عظیم سوال، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ اور اس مسئلے کا حل کیا نکالا جا رہا ہے؟ فتاوی رضویہ میں مسئلے کا حل نکالا جا رہا ہے اصحاب کہف کا، چونکہ اصحاب کہف کا کتا ہے اس لیے وہ جنت میں جائے گا، مگر کتے کی شکل میں نہیں، کتا بن کے نہیں، انسان بن کر جائے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کا کی قوم کا وہ شخص جس کا تذکرہ ہے ان تحمل علیہ جو تشبیہ موجود ہے، اس کی شکل اختیار کر کے یہ جنت میں داخل. اور کوئی دلیل موجود، نہ قرآن کریم کی آیت ہے، کوئی دلیل نہیں، نہ کوئی حدیث موجود ہے. اب دیکھیں ہماری عقلوں پر افسوس کرنا چاہیے کہ قرآن کریم ہمیں کیا سبق دے رہا ہے. اصحاب کہف کا اللہ رب العالمین نے خصوصی تذکرہ اس لیے کیا کہ انہوں نے جوانی سے کرنے والا کام کیا، اور وہ کام کیا ہے جوانی میں اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی، جوانی میں رب کی توحید کو پہچانا اور اس پر ایسا ڈٹ کے انہم آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہدایت میں ایسے بڑے اور ایسے ڈٹے، قوم مخالف ہو چکی، انہیں اپنی جان کا خدشہ ہے، علاقہ چھوڑ دیا، قوم برادری چھوڑ دی، کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا. اور کس نے چھڑوایا؟ ان کی جوانی کے شعور میں. رب کو یہ عمل ایسا پسند آیا، انہوں نے جا کر غار میں جا کر پناہ لیے اور اللہ رب العالمین نے وہیں کو سلا دیا. 309 سال وہاں سوئے تھے. اللہ ان کی کروٹیں بھی بدل رہے، اور کیوں نہ بدلے، یہ اپنے رب کی توحید کو بیان کرنے والے ہیں. انہوں نے جوانی سے بنیادی کام، سب سے بڑی سائنس، سب سے بڑا علم، سب سے بڑا فہم حاصل کیا ہے رب کی توحید. اور اس پر قوم مخالف ہو گئی ہے، قوم قبیلہ کنبہ برادری چھوڑیے، نکل پڑے. تو میرے نوجوان بھائیوں، اگر اس جوانی میں آپ نے موبائل کو پہچان لیا ہے یہ کیا چیز ہے، کمپیوٹر پہچان لیا یہ کیا چیز ہے، دنیا کے باقی چیزیں پہچان لی، اپنے رب کو نہیں پہچانا اور اس کی معرفت حاصل نہیں کی، تو آپ نے جوانی کا مقصد سمجھا ہی نہیں. آپ کی بصیرت، آپ کا فہم مکمل ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی حقیقت کو آپ نہ پہچانے اور جو الجھنے اس میں الجھ جائیں، تو پھر اس کا عذاب تو اترے گا شکلیں بدل کے، پھر اس کے مصائب تو آپ پر آئیں گے، پھر اس گناہ کا انجام تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے سب بھگتے، سب سیلاب کی نظر ہو جائے. اس کی ایک وجہ یہ شرک ہو سکتی ہے. تو یہ ان جوانوں نے یہ کام کیا. میں بحیثیت جوان، آپ بحیثیت جوان ذرا پوچھیں اپنے آپ سے کہ مجھے یہ معرفت حاصل ہوئی.
کیا میں رب کی توحید کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک اور جوان کا تذکرہ کیا، ایک اور جوان کا تذکرہ کیا، اور اس نے بھی یہی کام کیا ہے۔ یہ جوان کون ہے؟ انبیاء کے والد ہیں، ان کی نسل سے اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء پیدا کیے۔ ابو الانبیاء، جد الانبیاء، سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ دیکھا کہ بتوں کی عبادت ہو رہی ہے رب کی توحید کو چھوڑ کر، اور سب سے پہلا جو کام کیا وہ کیا کیا؟ موقع جیسے ہی ملا سارے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ قوم نے نقشہ کھینچا، قوم نے بیان کیا، کس نے توڑا؟ فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یہ لفظ قرآن کریم نے بیان کیا۔ وہ ایک جوان کا کام ہے، یہ بتوں کا توڑنا جوانوں کا کام ہے۔ جب کمر جھک جائے گی اس وقت تو آپ خود ایک بت بن چکے ہیں، اس سے میری مراد اب آپ خود کسی کام کے نہیں رہے۔ تو جوانی میں یہ سب سے پہلا کام کرنے کا ہے رب کی توحید، اور یہ سب سے پہلی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، قرآن نے یہ بات کہی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلا علم یہی حاصل کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو جوانی میں بھی سب سے پہلا شعور یہی حاصل کرنا ہے کہ میں شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں توحید کو اپنائے بیٹھا ہوں۔ ایسا تو نہیں جو میں کام کرتا ہوں اس کو توحید سمجھتا ہوں اور وہ عین شرک، عین خرافات۔ اور آپ یہ دیکھیں پھر نبوت کے بعد آپ نے وہیں رکے نہیں رہے، پھر اس علم کو آگے پہنچانا، یہ بھی جوان کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام، اس علم کو آگے پہنچانا۔ اپنے والد صاحب کو بتا رہے ہیں، والدہ کو بتلا رہے ہیں، گھر والوں کو بتلا رہے ہیں، ابا جان یہ ہے صحیح دین، یہ ہے صحیح کام۔ اپنی والدہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا تھا کہ نہیں کیا؟ جوانوں کا کام ہے شعور اور علم حاصل کر کے آئیں، سب سے پہلے اپنے گھر میں وہ علم کی روشنی عام کریں، دوسروں تک وہ دعوت پہنچائیں۔ یہی کام پیغمبر کے صحابہ نے کیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے صحابہ سب جوانی کی عمر میں اسلام قبول کیا اور دعوت کا کام شروع کیا۔ ابو بکر کی عمر 37-38 سال بعثت رسول کے بعد، عمر کی کوئی 27-28 سال، عثمان کی کوئی 34 سال، سیدنا علی کی کوئی 10 سال، یعنی خلفائے اربعہ کی عمریں 40 سال سے اوپر نہیں تھی اسلام قبول کرتے وقت۔ ہمارے لیے پیغام نہیں ہے اس میں کہ میں نے یہ اپنی عمر کہاں ضائع کر، اور میں اسی بات کو اس انداز میں کہوں گا 40 سال سے پہلے انہوں نے اتنی عظیم حقیقت کو قبول کیا، اسی لیے اللہ نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، خلفائے اربعہ بنا دیا، عشرہ مبشرہ بنا دیا، اور کسی کو محمد رسول اللہ کا داماد بنا دیا، کسی کو سدر بنا دیا۔ جوانی میں اس حقیقت کو آپ قبول کریں، اس شعور کو صحیح سینے سے لگائیں، دیکھیں اللہ پھر آپ کو کیسی کیسی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے، کیسی عظمتوں سے نوازتا ہے، کیسے فوائد عطا فرماتا ہے اس توحید کی فہم کے۔ وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ دنیا بدل جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے کہا صحابہ کیا، آپ دیکھیں آپ نے پھر تبلیغ کے لیے مصعب بن عمیر کو بھیجا مکہ سے مدینہ۔ مصعب کیا ہے؟ جوانی کی عمر ہے، ایسا کام کیا مدینہ میں جا کر یوں سمجھ لے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، مدینہ کا کوئی گھر باقی نہیں ہے جہاں اسلام داخل نہ ہو چکا، کوئی گھر باقی نہیں ہے جہاں اسلام داخل ہو چکا، ہر گھر میں کوئی بچہ یا کوئی بچی، کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ جب جوان سیکھتا ہے نا دین تو ایسا اثر آتا ہے، جوان جب دین سیکھتا ہے کیسا اثر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان کے 3 درجے، ایک یہ ہے کہ آپ کے سامنے برا کام ہو رہا ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، کم سے کم دل میں برا جانے، اگر دل میں بھی برا نہ جانا تو ایمان خطرے میں ہے۔
مجھے بتائیں آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہو، کون روکے گا؟ بوڑھا روکے گا کہ جوان روکے گا؟ جوان روکے گا، اور یہ اس وقت روکے گا جب وہ خود شعور حاصل کرے گا، خود اس فہم کو حاصل کرے گا، خود سمجھے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جوانی کی عمر اگر اس نے چوکوں چوراہوں پر گزار دی، موبائل کے ساتھ اور لیپ ٹاپ کے ساتھ گزار دی، دیگر واہیات میں گزار دی، سائنما ہال میں گزار دی، تو پھر بڑھاپے میں اگر اس نے اسلام قبول کیا تو پھر یہ صحیح دین کو حاصل کیا تو شاید اس کو پوری طرح سے اپنے اوپر نافذ بھی نہ کر سکے، شاید اب یہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ نماز بھی پڑھ سکے تو اشاروں سے، نماز بھی پڑھ سکے تو اشاروں سے۔ اس لیے اس جوانی کو، اس کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیز، مصدق حاکم کی روایت، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں آپ سے کھو جائیں، محروم ہو جائیں۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کر لو جو کرنا ہے۔ فراغک قبل شغلک، مصروفیت سے پہلے پہلے فرصت ہے تو کچھ کر لو، مصروفیت آ گئی تو پھر انسان افسوس کرتا ہے کاش میں کچھ کر لیتا۔ صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے جب تو صحت مند ہے، تندرست ہے، اس وقت کچھ کرتا ہے، بیماری آئے گی پھر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ غناک قبل فقرک، ابھی اللہ نے کچھ مال دیا ہے تو اس کو غنیمت جان، کچھ اللہ کے دین میں خرچ کر، اس سے پہلے کہ یہ مال تجھ سے چھن جائے، تیرا رہے ہی نہ، لٹ جائے، ضائع ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تیرا نہ رہے۔ حیاتک قبل موتک، کی پوری زندگی کی قدر کر لے، موت سے پہلے کر لے، جتنے لمحات ملے کچھ کر جا آخرت کی، تو بڑی قدر کرنے والی چیز ہے۔ اس عمر میں شعور حاصل کریں، صحیح دین کا فہم حاصل کریں، اور صحیح دین کا فہم، میں نے عمر رضی اللہ عنہ مثال دی نا، 27-28 سال کی عمر میں جب اسلام قبول کرتا ہے سیدنا عمر جیسا کڑیل جوان، پھر تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیسی تبدیلی آئی؟ اللہ کے رسول آج کعبہ میں پڑھیں گے نماز جا کے، بیت اللہ میں آج نماز ہوگی، آج نماز چھپ چھپ کر نہیں ہوگی، آج نکلیں گے۔ عمر کی جوانی ہی تھے نا، آپ کی بہادری اور جرت ہی تھی نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں عمر کے لیے، اللہ اسے اسلام قبول کر دے۔ ایسے جوان ہی اسلام کا کام کریں گے، ایسے جوان ہی اسلام کو پھیلائیں گے۔ میری امت کا جوان کہاں سو گیا آج؟ میری قوم کا جوان، یہ بدین کا جوان کہاں زندگیاں گزار رہا ہے؟ کہاں اس کی جوانی لٹ رہی ہے؟ تیرا دین تیرا منتظر ہے کہ تو اس کا فہم حاصل کرے اور اس فہم کو عام کرے، اور تیری جوانی ضائع ہو رہی ہے، تجھے پتہ تک نہیں۔ کرنے کا کام سمجھ، تیری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ تو دین کو سمجھے اور سب سے پہلے اپنی ذات پر نافذ کرے، پھر اپنے گھر والوں پر، قوم قبیلے پر اور برادری پر نافذ کرے۔ بڑی مثالیں موجود ہیں اس دور کی بھی، جب جوان اسلام قبول کرتا ہے، صحیح دین قبول کرتا ہے، توحید کو سمجھتا ہے، تو کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، اس دور کی مثالیں موجود ہیں۔ تو بنیادی کام ہی پھر اس دین کو عام کرنے کا۔ اور ایک اور اس حوالے سے نصیحت قرآن سنت کی روشنی میں جوانوں کے لیے کہ اس جوانی میں جس طرح ہم دیگر چیزوں کے لیے کچھ انگریزی میں کہتے ہیں اسکلز حاصل کرتے ہیں، کچھ صلاحیتیں حاصل کرتے ہیں، کچھ محنت، کچھ تگ و دو حاصل کرتے ہیں، تو دین کے لیے بھی کچھ اس طرح کی تگ و دو کر، کچھ صلاحیت حاصل کرنے کا کام۔ میں اس کی مثال سن لیں، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان لڑکا، جس طرح ہمارے ہاں اکٹھے گیدرنگ میں گزرتے ہیں لڑکے اکٹھے، تو یہ کئی جوانوں کا قافلہ ہے، بعض روایات کے مطابق 10 ہیں، بعض کے مطابق 20 ہیں، اور اس وقت جو بھی یہ پڑھ رہے ہیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز سنی، سارے لڑکوں کو بلا لیا، یہ 10-20 لڑکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، اور ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز کو سن رہے ہیں، حتیٰ کہ باری ابو محذورہ کی رکھی، بڑی پیاری یہ آواز لگی،
بڑی پیاری آواز ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو یہ آواز بڑی پسند آئی. کائنات کے امام نے اذان سکھلائی. کائنات کے امام نے اذان سکھلائی. ابو محذورہ تیری شان یہ ہے، تیری عظمت یہ ہے، تجھے اذان سکھلانے والے محمد رسول اللہ اور ابو محذورہ سیکھنے والے. اور سیکھ کیا رہے ہیں؟ رب کی توحید کے کلمات. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کتنے عظیم ترین کلمات سیکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ سے. اذان سیکھ لی. کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اذن عند البیت، اب سے تم نے اذان دے دی ہے بیت اللہ کے پاس. بعض روایات میں ہے کہ ابو معذورہ نے خود کہا اللہ کے رسول اب میں اذان دے لوں، اجازت مانگی. کہا کہ اب تم نے اذان دے دی. اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد دور ابو بکر میں، دور عمر میں، دور عثمان میں سیدنا ابو معذورہ اذانیں دیتے رہے. ابو معذورہ تیری شان یہ ہے. تو رب کی توحید اذان کی صورت میں بیان کرتا رہا. میری قوم کا جوان کہاں ہے کہ میری مسجد منتظر ہے؟ اذان تو دور کی بات نماز کے لیے. اس مسجد میں آج بھی وہی نظر آتا ہے جو بیساکھی کے سہارے، لاٹھی کے سہارے آتا ہے، اور جوان اس پر بھی جو ہے وہ زبانیں کستا ہے، اس پر بھی انگلیاں اٹھاتا ہے. اس کی جوانی کہاں سے آیا ہو رہی ہے؟ سیکھ اس ابو محذورہ کی اذان سے. اگر تجھے اللہ نے اگر اچھی اذان دی، اچھی آواز دی ہے تو گندے اور فحش گانے نہ گا، اس سے رب العالمین کی توحید کے ترانے پڑھے، محمد رسول اللہ کی رسالت کے ترانے پڑھے. کیا ہی تیرے شان کی بات ہوگی، عظمت کی بات ہوگی. وقت صبح کا ہو اور صبح صبح تو رب کی توحید کی ترانے پڑھ رہا ہو اذان کی صورت. اور جہاں جہاں یہ اذان کی آواز جائے گی سب قیامت کے دن تیری گواہی دیں گے. کائنات کے امام نے فرمایا قیامت کے دن گردن جس کی سب سے زیادہ لمبی ہوگی، اطول المؤمنین اعناقا المؤذنون، سب سے لمبی گردنوں والے مؤذن ہوں گے، ان کی عظمت کے لیے، ان کی شان بیان کرنے کی. اور جہاں جہاں آواز جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے گواہی دے گی، ہر شے گواہی دے گی. کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کرے جب تک وہ عمل کرنے والا عمل کرتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اذان تو نے دی، تیری اذان پر جس نے آ کر 2 4 6 8 رکعتیں نماز پڑھ لی، جتنا اجر اس کو ملے گا اس اذان دینے والے کو بھی ملے گا، جتنا اجر اس کو ملے گا. اور تیری شان یہ ہے تیری آواز سن کر شیطان بھاگ جائے. یہ معمولی شان ہے؟ یہ معمولی شان ہے؟ اذان کی آواز کی حیثیت یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی آواز شروع ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہوں کو پتلون چھوڑ کر بھاگتا ہے. اب بھاگنا پڑے گا، یہاں گزارا نہیں ہے. کیا خیال ہے اس میں اس شخص کی شان نہیں ہے کہ جس کی آواز سنے شیطان اور بھاگ جائے؟ اس میں اس شخص کی عظمت نہیں ہے کہ جس کی آواز کو اللہ اتنا قبول کر لے کہ شیطان اس کی آواز سن کر بھاگ رہا ہو؟ اور جہاں جہاں پھر وہ آواز سنے یہ تو وہ میرا دشمن ہے جو رب کی توحید کے ترانے پڑھتا ہے، اس کی آواز آتی ہے تو مجھے بھاگنا پڑتا ہے. کہاں سو گیا میری قوم کا جوان کہ اسے اذان آتی تک نہیں؟ کاش کے مسجدوں میں ایسی تبدیلیاں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا، پتہ لگ جائے کہ اذان میں اجر کتنا ہے، تو یہ اللہ دا چانڈیوں کے گاؤں کے لوگ قرآن دازیاں کر رہے ہو، نہیں میں اذان دوں، نہیں میں اذان دوں. یہ فضیلت، معمولی فضیلت. تو ابو محذورہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں اذان دیتے رہے. بلکہ امام نووی نے لکھا ابو محذورہ فوت ہو گئے. اگلا جملہ قابل ہو، ابو محذورہ فوت ہو گئے. ابو محذورہ کے بعد ان کی نسل، ان کی اولادیں اذانیں دیتی رہی. تو اذانیں دے، تیرے بعد تیری نسلیں اذانیں دیں، یہ کوئی معمولی سعادت کی بات ہے؟ اور یہاں اگر تو جا کے جیسے کام تو کر کے جائے گا بعد میں ویسی تیری اولادیں وہی کام کرے گی، قوم کیا کہے گی؟ ابا بھی ایسا ہی تھا، والد بھی ایسا ہی تھا، یہ قوم کنبہ قبیلہ برادری ایسی ہے
یہ لوگ ہی ایسے ہیں۔ اور اگر اذانیں دے تو قوم کیا کہے گی؟ ابو بھی بڑا نیک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، ساری زندگی اذانیں دیتا رہا ہے، اور آج بھی اذانیں دے رہی ہے۔ یہ کچھ معمولی سعادت کی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی شرف ہے؟ اور اللہ ہمیں سعادت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ شرف سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جنہیں اذان نہیں آتی آج عزم کریں سب یہ اذانیں یاد کریں۔ اللہ کی قسم اذان ایسی چیز ہے نا، میرا موضوع ابھی جوانوں کے حوالے سے، ورنہ اذان ایسی چیز ہے، ہم صرف اذان کو سمجھ لیں، پورا اسلام اس میں موجود ہے، پورا اسلام۔ اذان کو سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، دیکھیں کیسی زندگی بدلتی، اس کی معرفت حاصل کریں اذان کی۔ اس میں رب کی توحید موجود ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے، اس میں اطاعت موجود ہے، اس میں عبادت موجود ہے۔ تو یہ کام کرنے کا جس طرح ان صحابہ نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو دیکھا کہ یہ ان سے کام لینا اذان والا، تو کام لیا۔ آپ نے دیکھا ایک نوجوان کو، زید بن ثابت، میں نے کہا نا جیسی صلاحیت موجود ہے وہ کام کرنا، زید بن ثابت جامع ترمذی میں موجود ہے، عبرانی زبان سیکھی ہے زید بن ثابت نے، عبرانی زبان 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ لی۔ اور زید بن ثابت اور دیگر نوجوانوں نے کام کیا، وحی کو لکھنے کا کام معمولی کام ہے، وحی کو لکھنے کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیثیں جاری ہو رہی ہیں، اور اللہ کے وسلم کی ان حدیث کو لکھنے والے کون ہیں؟ پیغمبر کے صحابی، وہ جو جوان، دیگر بھی ہیں لیکن ان میں نوجوان بھی ہیں، اس میں زید بن ثابت ہے، اس میں ابی بن کعب ہے، اور دیگر صحابہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مسجد کے ساتھ ایک چبوترا ہے، یہ چبوترا کن لوگوں کے لیے خاص ہے؟ یہ مدرسہ ہے اللہ کے رسول کے دور کا، جس میں سارے نوجوان آتے ہیں، کئی دن علم سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے، پھر تیسرے، پھر دیگر لوگ آتے چلے جاتے ہیں، دین سیکھا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ سارے نوجوان تھے۔ یہ جوانی ہی سیکھنے کا کام ہے، اور عبادت کا کام بھی، عبادت کا مرحلہ بھی یہی ہے، اسی عمر میں عبادت کر رہی ہیں۔ مثال لے لیں آپ سیدنا عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ تعالی۔ عبداللہ بن عمر نے خواب دیکھا، ڈر گئے، اپنی بہن حفصہ سے کہا اس خواب کی تعبیر پوچھ کر بتلائیں، صحیح بخاری کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر میں، تعبیر تو کیا بتلانی، آپ نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ، بہت اچھا آدمی، کیا ہی اچھا ہو کہ رات کو اٹھ کر قیام اللیل اور تہجد پڑھا کرے۔ اس کے بعد سے ساری زندگی شادی تک عبداللہ بن عمر مسجد میں رات گزارتے تھے، قیام اللیل کرتے۔ آج ہماری جوانیاں، ہم تو بڑھاپوں میں آج قیام اللیل اور تہجد نہیں پڑھتے۔ جوانی میں تہجد پڑھیں، یہ کرنے کا کام ہے، قیام اللیل پڑھیں، روزے رکھیں اس عمر میں۔ بڑھاپے میں تو پھر عمر بھی نہیں رکھتی، یہ عمر رہتی نہیں کہ روزے رکھ سکیں۔ بڑھاپے میں تو ڈاکٹر بھی منع کر دیتا، آپ کو شوگر ہو گئی، آپ روزے نہیں رکھ سکتے۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت سمجھے۔ جوانی وہ عمر ہے جس میں کوئی مرض نہیں، کیونکہ بڑھاپا تو پھر ایسی عمر ہے جس میں ساری بیماریاں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بابا آیا اور آ کر کھانسنے لگا کہ مجھے کھانسی کی دوائی دے رہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑھاپے کی عمر ہے، اب کھانسی ہی آنی ہے۔ کہا کہ نظر کمزور ہوگی، کوئی اس کی بھی دوائی بتلا دیں۔ کہا کہ بڑھاپے کی عمر ہے، اب نظر ہی کمزور ہونی ہے، اب تم نے کیا دیکھنا ہے؟ کہا کہ چلا نہیں جاتا، بڑی کمزوری ہے، اس کی کوئی دوائی بتلا دیں۔ کہا کہ بڑھاپے کی عمر ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ کون سی کبڈیاں کھیل لی؟ بابا تھک ہار کے جو ہاتھ میں لاٹھی تھی وہی اتار کے نا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ بھی بڑھاپے کی علامت ہے کہ جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال بڑھاپا جو ہے وہ ساری، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس میں سب سے بڑا میسج روحانیت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو آج کل بڑا فتنہ ہے، ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جوانی کی۔ اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت میں ہی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کو اللہ کے لیے نکالیں، اس وقت کو، اس میں کچھ کر جائیں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
نصیحت کی اپنے ایک صحابی کو، اس صحابی کو نصیحت کی ہے، اس صحابی کو، کس کو؟ جو اللہ کے رسول اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے ساری رات جاگنے کی، ساری رات قیام کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے بعد شکایت آ گئی ہے گھر سے، گھر کے حقوق ادا نہیں کرتا، آپ نے کیا فرمایا؟ لعینک علیک حق، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تھوڑا آرام بھی کرنا ہے۔ ایک صحابی نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اب ساری زندگی قیام اللیل ہی کرتا رہوں گا، آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں۔ عبادت کے معاملے میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی نصیحت کر رہے ہوں کہ آرام بھی کرنا ہے، اس جوان کو اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے جس کی ساری رات چوکوں چوراہوں پر گزر جائے، فیس بک پر گزر جائے، فحش گوئی دیکھنے پر گزر جائے، اور جو ہے دیگر ایسی خرافات دیکھنے میں گزر جائے، اور اس نعمت کی قدر نہ کرے۔ اللہ کی قسم یہ آنکھ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم، ایک ضعیف روایت ہے بہرحال، لیکن یہ بات طے ہے کہ نعمت بہت عظیم ہے۔ اور ضعیف روایت میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص ایک عرصہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک انار کا درخت اگا دیا، پانی کا چشمہ جاری کر دیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے فرمائے گا کہ میری رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جا، وہ فرمائے گا اللہ اتنا عرصہ تیری عبادت کی، اب بھی تیری رحمت کے ذریعے سے میرا عمل کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرا عمل جتنا عرصہ تو نے عمل کیا 500 سال، ساری عبادات ایک ترازو میں، اور میری ایک نعمت یہ آنکھ ایک ترازو، یہ ایک پلڑا ساری عبادات پر بھاری ہو جائے گا، اتنی عظیم نعمت۔ ایک شخص تھا دنیا کا بڑا عظیم ترین، اس پر ایک ڈاکیومنٹری بنی کہ اس کی ایک عجیب و غریب بیماری کی وجہ سے موت واقع ہوئی۔ کہا جاتا ہے دنیا کا عظیم ترین آدمی، مالدار آدمی، ہر شے موجود ہے، اور ڈاکیومنٹری میں سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کی موت جو ہے وہ کیا بیماری، اس کو بیماری بتلائے گی اس میں کہ آنکھ کا جو یہ پلکیں ہیں یہ اس کے کنٹرول میں نہیں، وہ اس کو روک نہیں سکتا، خود ہی گر جاتی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ساری جو ہے وہ خواہشیں آپ کی پوری ہو گئی، کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ کہا کہ ایک خواہش۔ کیا خواہش؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی طاقت اور کنٹرول کے ساتھ اس آنکھ کو ایک مرتبہ خود سے بند کر لوں اور کھول لوں، خود سے کھول لوں اور خود سے بند کر لوں، صرف ایک بار، یہ میری خواہش ہے۔ کہا کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کہا کہ جتنا مال ہے سب قربان کر دو۔ اس نعمت کی قدر کیجیے۔ آج یہ آنکھیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، جوانی دی ہے، اور جوانی کی راتیں کہاں گزار، کس طرح سے ضائع کر، اس جوانی کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنے ہاں بالکل آپ سوشل میڈیا کا جائز استعمال کریں، میں نے کہا آپ نے اندر صلاحیت پیدا کریں دین کی خدمت کی، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کرنے کا کردار ادا کریں، اور اس کو بھی محدود وقت میں، ساری رات اس پر نہ لگا، سارا وقت اس پر ضائع نہ کریں۔ جوانی کے حوالے سے ایک اور نصیحت ہے، اور وہ والدین کے حوالے سے بھی ہے، وہ بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں کہ ہمیں اپنی گیدرنگ کی فکر کرنی چاہیے، ہماری صحبت کیسی ہو، ہماری مجلس کیسی ہو۔ ہم جب ایرے غیرے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اس سے انسان بری عادت لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں مثال دے کر سمجھایا، مثل الجلیس صالح بسوء کحامل المسک بالنافخ القیل، کہ اچھی گیدرنگ، اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کسی عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہو یا کسی بھٹی لوہار کے پاس بیٹھتا ہو۔ عطر فروش کے پاس بیٹھے گا، 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ تجھے ضرور ہونا، یا تو وہ تجھے تحفے میں کوئی خوشبو دے دے گا، فائدہ ہے، یا وہ تحفے میں نہ دے تو خرید لے گا، یا وہ بھی کنجوس تو بھی کنجوس، وہ بھی تحفہ نہ دے تو بھی نہ خریدے، نقصان پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی تجھے خوشبو سونگنے کو ملتی رہے گی، یہ عطر فروش کے پاس بیٹھنے کا فائدہ۔ اور دوسرا شخص
جو لوہار کے پاس بیٹھتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان۔ صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے، دیکھیں نا وہ ایک بچہ، اس ایک بچے کی صحبت ایک عالم کے ساتھ ہوئی، ایک بچے کی، پوری قوم کافر ہے، شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، ایک بچہ وہ توحید کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ اس ایک بچے کی دعوت میں اللہ نے یہ برکت ڈالی ہے کہ پوری بستی اسلام کو قبول کر لیتی ہے، پوری بستی۔ سوال یہ ہے اس ایک بچے کے پاس یہ دعوت صحیح توحید کہاں سے آئی؟ جواب ایک ہی ہے، اس کی مجلس بدلی تھی، اس کی صحبت اچھی تھی، اس نے عالموں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ اپنی اس گیدرنگ کو، صحبت کو، مجالس کو مسارج میں لگائیں، علماء میں لگائیں، دیکھیں پھر کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔